جی السلام علیکم، میں مدثر بات کر رہا ہوں پاکستان کے ڈسٹرکٹ ناروال سے. میں نے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ میرا نکاح ہوا تھا، تو وہ ہمارے ریلیٹیو ہی ہیں، کزن ہے میری، تو ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن کزن ہے تو ظاہر منقوحہ بھی تھی میری، تو ہم ملتے بھی تھے آپس میں، لیکن اس طرح کا کوئی ہمارے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تھا. ہم بستری والا یا باقی ویسا ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا، باتیں کرنا یا چھو بھی لیا ایک دوسرے کو، لیکن اس طرح کا کچھ بھی مثلا اپنا ازدواجی تعلق کوئی قائم نہیں ہوا تھا. تو پھر میں نے اس کے بعد اس کو طلاق دے دی، اسے تینوں طلاق دے دی. تو وہ مثلا اس کے ساتھ وہ ہے بھی غیر متقولہ، تو کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بغیر حلالہ کے؟ محمد نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. نور توحید ٹی وی ایک نیا چینل ہم نے شروع کیا ہے، اس لیے تاکہ اگر اللہ نہ کرے کہیں اس چینل کو بھی نظر بد لگ جائے تو ہمارا رشتہ مضبوط رہے اور ہم جدا نہ ہوں. یہاں آپ کی خدمت میں لنک بھیج دیا ہے، براہ کرم اس سے بھی جڑ جائیے اور اس چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کیجئے، لائک بھی کیجئے. اور وہ لوگ جو کہ ہمیں فائنینشیل سپورٹ کیا کرتے تھے جوائن ممبرشپ کے ذریعے، پیٹریون ویب سائٹ ڈسکرپشن باکس میں ڈیٹیل موجود ہیں، وہ ہمیں اس کے ذریعے بھی اپنی سپورٹ بھیج سکتے ہیں. یا آپ ہمیں اگر پیٹریون کے ذریعے نہیں بھیجنا چاہتے تو ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو اور بھی طریقے انشاءاللہ تعالی بتا دیں گے. بہرحال آپ نے سن لیا ہے، محترم یہ فرما رہے ہیں کہ میری کزن سے شادی ہوئی اور اس سے ہم بستری نہیں کی ہے. دخول سے پہلے ہم خلوت میں ضرور ملے ہیں لیکن ہم بستری نہیں ہو پائی ہے اور 3 طلاق دے بیٹھے ہیں محترم صاحب. اب آیا میں حلالے کے بجائے حلال اس کو کر سکتا ہوں؟ حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک حلالے کا بیان آیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلالہ جائز ہے اور یہ درست ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کا جواب بھی میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد دینے والا ہوں. لیکن آج جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ بغیر حلالے کے اپنی بیوی سے اسی سے شادی کر سکتے ہیں، کزن سے، جس کو دخول سے پہلے انہوں نے طلاق دے دی تھی. سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دخول ہونا جو خلوت ہوتی ہے نا، وہ خلوت اگر ایسی خلوت ہے کہ اس میں آپ نے جیسے بھائی نے فرمایا ہے کہ ہم بستری کر لی ہے، تب تو اس پر عدت ہے اور وہ عدت گزارنے کے بعد نکاح کرے گی، اسی شوہر سے نکاح کرے گی. لیکن اگر آپ نے میرے بھائی اپنی کزن سے ملاقات کی ہے لیکن آپ نے ہم بستری نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں شیخ خالد المصلح کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو طلاق آپ نے دی ہے، اس طلاق کی نوعیت مختلف نوعیت کی ہے، اس کی نوعیت مختلف انداز کی ہے. کیا میزتها ہے، یہ کس طریقے سے دوسروں سے مختلف ہے؟ جب آپ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی، وہ 3 طلاقیں دراصل 3 نہیں تھی. ایک مجلس میں دی گئی طلاق یا 3 ہوں یا 300 ہوں، وہ ایک ہی کہلاتی ہے میرے محترم. ہمارے چینل پر متعدد فتاویات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے ہیں. لیکن یہ طلاق کا مسئلہ یہاں پر 3 طلاق کا نہیں ہے. آپ نے جو 3 طلاق دی ہے وہ تو 1 طلاق ہوئی ہے. سعودی عرب کے مفتیان کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ 1 طلاق گردانی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں اور حضرت عثمان کے دور میں ان 3 طلاقوں کو 3 نہیں 1 ہی گردانا جاتا تھا. تو آپ نے 1 طلاق دی ہے اور عدت اس عورت کی جس نے آپ کے ساتھ نکاح کرا اور آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے، دخول رخصتی سے پہلے آپ نے اس کو طلاق دے دی ہے. شیخ فرما رہے ہیں، اب سن لیجئے. مالکم علیہن، اس عورت پر عدت نہیں ہے. نمبر 1 یہ کہ اس عورت پر بغیر آپ کے اس ہم بستری کیے اس پر عدت نہیں ہے. نمبر 1 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھیں، اگر وہ چاہتی تو دوسری منٹ یا دوسرے گھنٹے ہی اپنا نکاح کسی اور مرد سے کر سکتی تھیں.
امرأة تزوج لها ولم يدخل بها عقد عليها ولم يدخل بها. آئی سمجھ میں بات؟ یہاں یہ کہا جا رہا ہے لیکن آپ نے چونکہ 3 طلاقیں دے دی ہیں تو 3 طلاق تھوڑا ہی ہوتی ہے، وہ 3 ایک ہی ہوتی ہیں. اب آیا اس عورت کو عدت سے گزرنا پڑے گا؟ نہیں، اس کے اوپر عدت نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت آپ نے سن لی ہے. فهنا انتهت الصلة. یہاں جب آپ نے طلاق دے دی تھی تو یہ آپ کا علاقہ ختم، آپ کا رشتہ منقطع ہو گیا، وہ آپ پر حرام ہو گئی. کزن تھی آپ کی لیکن بیوی کے طور پر آپ کی حرام ہو چکی ہے. اب اگر آپ کو نکاح کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فرضا شاءت تتزوج بعد ساعة. اب وہاں اگر 1 گھنٹے کے بعد بھی وہ آپ شادی کرنا چاہتی ہے تو 1 گھنٹے کے بعد شادی کر سکتی ہے. ليس لها عدة. لیس لها عدہ. وإذا أراد أن يراجعها وَإِذَا أَرَادَ أَن يُرَاجِعَهَا، اگر تم یہ چاہتے ہو میرے بیٹے کہ اس بچی سے رجوع کر لو تو سنو، إذا أراد أن يتزوج بها ففي هذه الحالة يقدم بعقد جدید. شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اب ایک تو یہ کہ اس کے اوپر عدت نہیں ہے، نمبر 2 اسے آپ اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو نئے مہر اور نئے نکاح سے آپ اس کو اپنی زوجیت میں لا سکتے ہیں. تو آپ کو جس نے یہ فتویٰ دیا ہے نا کہ حلالے سے گزرنا پڑے گا، حرام سے گزرنا پڑے گا، وہ اللہ ان کو ہدایت دے. اور مفتی طارق مسعود صاحب کا جواب میں دینے والا ہوں. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ ٹمپریری ہوتا ہے نا حلالہ کرواتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے. مفتی طارق مسعود صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہو جاتی ہے. اب وہ حلال کیسے ہوتی ہے میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن براہ کرم ہماری باتوں کو سنجیدگی سے لیا کریں. اور جب ہم کمیونیکیشن ہماری ہوتی ہے نا، یوٹیوب پر ہو یا آپ واٹس ایپ پر ہمیں میسج کریں، تو جو میسج آپ کے پاس جاتے ہیں وہ پلیز پڑھ لیا کریں اور سمجھ کر اسے سن لیا کریں اور اسی کے تئیں ایکشن بھی لیا کریں تاکہ ہمارا رشتہ کمزور نہ ہو. ہمارے چینلوں سے جڑ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.